رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کی گنتی کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 687۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ رمضان میں 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال کی نیت سے روزے نہ رکھو، سوائے اس کے کہ اس دن ایسا روزہ آ پڑے جسے تم پہلے سے رکھتے آ رہے ہو، اور رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا بند کرو۔ اگر آسمان ابر آلود ہو جائے تو مہینے کے 30 دن شمار کر لو، پھر روزہ رکھنا بند کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 684۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر ہی بند کرو، اور اگر بادل آڑے آ جائیں تو مہینے کے 30 دن پورے کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 688۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال میں روزہ نہ رکھو، سوائے اس کے کہ آدمی اس دن روزہ رکھتا آ رہا ہو تو اسے رکھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 685۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 1 رکعت نماز باجماعت پا لی، اس نے نماز باجماعت کا ثواب پا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 580۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے، خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور شر کے طلبگار رک جا، اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہو، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 682۔ عبد الرحمن بن اسود نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، آپ نے فرمایا کہ 2 رکعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیا، پوشیدہ ہو یا عام لوگوں کے سامنے۔ صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت اور عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 592۔